البحث الرابع فی القیاس القیاس حجۃ من حجج الشرع یجب العمل به عند انعدام ما فوقه من الدلیل فی الحادثة وقد ورد فی ذلك الاخبار والآثار قال علیہ السلام لمعاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حين بعثه الى اليمن بما تقضي يا معاذ قال بكتاب الله تعالى قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد قال اجتهد برأيي فصوبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يحب ويرضاه۔ کل ہم سبق پڑھ رہے تھے تو وہاں پر یہ اصول بیان کیا کہ تحری موقت بالعمل، تحری موقت بالعمل، اس کو تحری محض سے باطل کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص نے، اس کے پاس دو کپڑے تھے، ایک کپڑا پاک تھا اور دوسرا ناپاک تھا، تحری کر کے ظہر کی نماز ایک کپڑے میں پڑھی اور پھر اس کی عصر کے وقت جو ہے تحری جو ہے دوسرے کپڑے پر واقع ہو گئی، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ عصر کی نماز دوسرے کپڑے میں پڑھے، کیونکہ وہ پہلی تحری پر جو ہے عمل کر چکا ہے، تو اس کے عمل کی وجہ سے وہ اس کی تحری کیا ہو چکی ہے، مؤکد ہو چکی ہے، وہ تحری مؤکد بالعمل ہے، تو محض تحری سے اس کو باطل کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر اس پر اعتراض ہوا کہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ تحری مؤکد بالعمل، اس کو تحری محض سے باطل کرنا جائز ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے تحری کی، قبلہ اس پر مشتبہ ہو گیا، ایک آدمی پر قبلہ مشتبہ ہو گیا، اس نے تحری کی اور ایک جہت کے قبلہ ہونے پر اس کی تحری واقع ہوئی، اس نے اس جہت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، لیکن عصر کے وقت ظہر میں اس نے ایک جہت کی طرف رک کر کے نماز پڑھ لی، عصر کے وقت دوسری تحری پر عمل کرتے ہوئے اس جہت ثانی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ ظہر کی نماز ایک جہت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، عصر کے وقت اس کی تحری بدل گئی اور کسی اور جہت کے قبلہ ہونے پر واقع ہو گئی، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس پر لازم ہے کہ عصر کے وقت دوسری تحری پر عمل کرتے ہوئے اس جہت ثانی دوسری جہت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، حالانکہ پہلی تحری مؤکد بالعمل تھی، اس پر عمل کر چکا ہے، وہ تحری مؤکد بالعمل بن چکی ہے، لیکن تحری مؤکد بالعمل محض تحری سے باطل ہو رہی ہے، تو اس کا آپ کو جواب دیا کہ کپڑوں کا مسئلہ قبلے کے مسئلے کے خلاف ہے۔ کپڑے کے مسئلے میں تو تحری مؤکد بالعمل تحری محض سے باطل نہیں ہوتی، لیکن قبلے کے مسئلے میں جو ہے تحری مؤکد بالعمل تحری محض سے باطل ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز انتقال کا احتمال رکھے اس میں حکم منتقل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ پہلے قبلہ جو ہے بیت المقدس تھا، پھر اس کے بعد جو ہے قبلہ تبدیل ہو گیا، جی پھر بیت اللہ شریف قبلہ بن گیا۔ اب جو مسجد حرام میں نماز پڑھے تو اس کا قبلہ جو ہے عین قبلہ ہے، عین بیت اللہ ہے، اور جو مسجد حرام سے باہر نماز پڑھے جیسے ہم ہیں تو ہمارے لیے کیا ہے کہ جہت کعبہ ہے، ہمارے لیے قبلہ کیا ہے، جہت کعبہ ہے۔ اور اگر یہ بھی اس کے لیے جس کو قبلہ معلوم ہو، جہت کعبہ بھی اس کے لیے جس کو قبلہ معلوم ہو، اور اگر اس کو قبلہ معلوم نہ ہو تو فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو اس سے معلوم ہوا کہ قبلہ انتقال کا احتمال رکھتا ہے۔ اس کی بار دوبارہ دیکھ لیں۔ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا تَحَرَّى فِي الْقِبْلَةِ، اور یہ مسئلہ برخلاف ہے اوپر کپڑوں والا جو مسئلہ ذکر ہوا کہ تحری مؤکد بالعمل کو خالی تحری سے محض تحری سے باطل کرنا جائز نہیں ہے۔ وَهَذَا بِخِلَافِ، یہ مسئلہ برخلاف ہے مَا إِذَا تَحَرَّى فِي الْقِبْلَةِ، ما اس مسئلے میں اذا تحرى فی القبلۃ، جب کسی شخص نے قبلے کے بارے میں تحری کی، ثم تبدل رأیہ، پھر اس کی رائے تبدیل ہو جائے، ووقع تحری علی جہت اخری، اور اس کی تحری واقع ہو دوسری جہت پر، جہت اخری دوسری جہت پر، توجہ الیہ، تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوگا، وہ اس دوسری جہت کی طرف متوجہ ہوگا۔ لأن القبلۃ مما يحتمل الانتقال، اس لیے کہ قبلہ ان چیزوں میں سے ہے جو منتقل ہونے کا احتمال رکھتے ہیں۔
اس لیے کہ قبلہ مما ان چیزوں میں سے ہے یا تمیل الانتقال جو انتقال کا احتمال رکھتی ہیں۔ فام کا نقل الحکمی تو ممکن ہوا حکم کو منتقل کرنا بمنزلۃ نسخ النص تو یہ نسخ کے درجے میں ہے، نسخ منسوخ ہونے کی طرح ہے۔ وعلی ھذا مسائل جامع الکبیر اور اسی اصل پر ہے جامع کبیر کے مسائل، اسی اصل پر ہے کہ جب چیز انتقال کا احتمال رکھتی ہو تو اس میں حکم تبدیل ہو سکتا ہے۔ اب یہاں کل آپ کو بتایا کہ ایک مجتہد عید کی نماز پڑھا رہے ہیں جی، اس کے سامنے دو حدیثیں ہیں، ایک حضرت عبداللہ ابن عباس اور ایک جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ اس نے دونوں حدیثوں کو سامنے رکھا، تحری کی جی، اور اس کی تحری جو ہے ابن عباس کی حدیث کے راجح ہونے پر واقع ہوئی۔ تو اس نے رکعت اول میں 5 زائدتیں جو ہے قرات سے پہلے ادا کی، پھر پہلی رکعت کے سجدے میں اس کی تحری جو ہے بدل گئی، پہلی رکعت کے سجدے میں اس کی تحری بدل گئی اور اس کی تحری جو ہے دوسری حدیث کے راجح ہونے پر واقع ہو گئی، تو اس پر لازم ہے کہ وہ دوسری تحری پر عمل کرتے ہوئے دوسری رکعت میں 3 زائد تکبیریں قرات کے بعد کہے، اس لیے کہ تکبیرات عیدین انتقال کا احتمال رکھتی ہیں، تو لہذا حکم کا منتقل ہونا بھی صحیح ہوگا اور ایک روایت کو چھوڑ کر دوسری روایت پر عمل کرنا درست ہوگا۔ لہذا دوسری تحری جو ہے پہلی تحری کے لیے ناسخ ہوگی، پہلی تحری کے لیے ناسخ ہوگی۔ تو یہ مجتہد پر لازم ہے، یہ مجتہد پر لازم ہے۔ ابن مسعود کی حدیث میں 10 زائد تکبیریں ہیں اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث میں 6 زائد تکبیریں ہیں۔ احناف کس پر عمل کرتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت پر عمل کرتے ہیں، تو یہ حکم مجتہد کے لیے ہے، ہم جو ہیں مقلد ہیں امام اعظم علیہ الرحمہ کے۔ تو وعلی ھذا مسائل جامع الکبیر اور اسی اصل پر ہیں جامع کبیر کے مسائل فی تکبیرات العیدین۔ یہاں پر آپ کے پاس عید ہے جی، اچھا اسے عیدین نہیں ہونا چاہیے۔ فی تکبیرات العیدین عید کی تکبیرات کے بارے میں، عیدین کی تکبیرات کے بارے میں، وتبدل رأی العبد کما عرف، وتبدل رأی آپ کے پاس عید ہے، اب دیکھیں اس کا ترجمہ کریں، اور بندے کی رائے کے بدل جانے کے بارے میں، عید کی تکبیرات کے بارے میں اور بندے کی رائے کے بدل جانے کے بارے میں، جیسا کہ یہ اپنی جگہ معلوم ہو چکے ہیں، اپنی جگہ معلوم ہو چکے ہیں۔ تو یہاں پر رائے العبدی ہونا چاہیے، رائے العبدی ہونا چاہیے، عید نہیں ہونا چاہیے۔ تو وتبدل رأی العبد کما عرف اور بندے کی رائے کے بدل جانے کے بارے میں جیسا کہ کما عرف جانا گیا، یعنی معلوم ہو چکا ہے، جیسا کہ یہ اپنی جگہ معلوم ہو چکے ہیں مسائل۔ تو اسی اصل پر ہے جامع کبیر کے مسائل فی تکبیرات العیدین، عید کی تکبیرات کے بارے میں، یا عید پڑھ لیں فی تکبیرات العید، عید کی تکبیرات کے بارے میں، وتبدل رأی العبد اور بندے کی رائے کے بدل جانے کے بارے میں، کما عرف جیسا کہ یہ اپنی جگہ معلوم ہو گیا۔ البحث الرابع فی القیاس، چوتھی بحث جو ہے وہ قیاس کے بیان میں ہے۔ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ادلہ شریعہ 4 ہیں، ادلہ شریعہ 4 ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع اور قیاس۔ اب جو ہے مصنف علیہ الرحمہ اصول ثلاثہ یعنی کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع سے فارغ ہونے کے بعد اب قیاس کی بات شروع کر رہے ہیں۔ قیاس کا لغوی معنی ہے اندازہ لگانا، قیاس کا لغوی معنی ہے برابر کرنا، اندازہ لگانا۔ جیسے کہا جاتا ہے قسط الثوب بالذراع، میں نے کپڑے کا گز سے اندازہ کیا، قسط الثوب میں نے کپڑے کا اندازہ کیا، بالذراع کس سے؟ گز سے۔ تو قیاس کا معنی اندازہ لگانا۔ اسی طرح قسط النعل بالنعل، میں نے جوتے کا جوتے کے ساتھ اندازہ لگایا۔ اور اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح شریعت میں ہوا تعدیۃ الحکم من الاصل الی الفرع
بعلت متحدۃ بینہما، یہ آپ کے حاشیہ نمبر 6 کے اندر ہوگا. دیکھیے قیاس نظر آ گیا جی. هو تعدیۃ الحکم من الاصل الی الفرع بعلت متحدۃ بینہما. قیاس کسے کہتے ہیں؟ یعنی حکم کو اصل سے فرع کی طرف متعدی کرنا. وہ حکم کو متعدی کرنا ہے من الاصل الی الفرع، اصل سے فرع کی طرف. حکم کو اصل سے فرع کی طرف متعدی کرنا بعلت متحدۃ بینہما، ایسی علت کی وجہ سے جو ان دونوں کے درمیان متحد ہو، ان دونوں کے درمیان متحد ہو. حکم کو اصل سے فرع کی طرف متعدی کرنا، منتقل کرنا جی ان دونوں میں، یعنی اصل و فرع کے درمیان کسی علت مشترکہ کے پائے جانے کی وجہ سے، علت مشترکہ کے پائے جانے کی وجہ سے. جیسے مثال کے طور پر شریعت نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، شریعت نے شراب کو حرام قرار دیا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ شراب میں نشہ ہے. کیا ہے؟ نشہ ہے. تو ہر وہ چیز جس کے اندر نشہ ہو وہ کیا ہے؟ حرام ہے. ہیروئن حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ نشہ ہے جی. شراب حرام کیوں ہے؟ نشے کی وجہ سے. علت کیا ہے؟ نشہ. علت کیا ہے؟ نشہ. اور ہیروئن اسی طرح بھنگ وغیرہ یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے، کیونکہ ان کے اندر بھی کیا ہے؟ نشہ ہے. تو شراب کے حرام ہونے کی وجہ اور علت تلاش کی مجتہدین نے، تو اس کے حرام ہونے کی علت جو ہے نشہ معلوم ہوا. تو پھر یہ علت نشہ بھنگ میں بھی ہے، ہیروئن میں بھی ہے، تو اس نے شراب کی حرمت والا حکم جو ہے بھنگ اور ہیروئن کی طرف منتقل کر دیا. تو اس سے آپ کو 4 چیزیں معلوم ہو گئیں. نمبر 1 مقیس، نمبر 2 مقیس علیہ حکم اور علت. ایک ہے مقیس علیہ اور ایک ہے حکم اور ایک ہے علت. 4 چیزیں معلوم ہو گئیں آپ کو. مقیس جس کو قیاس کیا گیا، اور مقیس علیہ جس پر قیاس کیا گیا، اور ایک ہے حکم. حکم کیا ہے؟ حرام ہے. حکم کیا ہے؟ حرام ہے. اور علت کیا ہے؟ نشہ. علت کیا ہے؟ نشہ. تو حکم کو متعدی کیا گیا علت کی وجہ سے. علت کیا ہے؟ نشہ. تو اب ہیروئن پر بھی وہی حکم لگے گا، ہیروئن پر بھی وہی حکم لگے گا، کیونکہ شراب اور ہیروئن کے اندر جو ہے وہ علت مشترکہ ہے. علت مشترکہ، اور وہ کیا ہے؟ نشہ ہے. البحث الرابع فی القیاس، چوتھی بات قیاس کے بیان میں. القیاس حجت من حجج الشرع، قیاس شرعی حجتوں میں سے ایک حجت ہے. قیاس حجت ہے من حجج الشرع، شرعی حجتوں میں سے ایک حجت ہے. یجب العمل به، اس پر عمل کرنا واجب ہے. عند انعدام ما فوقه من الدلیل فی الحادثۃ، عند انعدام ما فوقه، اس وقت جب اس کے اوپر نہ ہو، اس وقت جب اس کے اوپر قیاس کے اوپر نہ ہو، یعنی یعنی دلیل سے، یعنی عند انعدام ما فوقه من الدلیل، جب اس سے اوپر نہ ہو وہ کیا؟ من الدلیل، یعنی دلیل سے. فی الحادثۃ، کسی واقعے میں. تو اس پر عمل کرنا واجب ہے اس وقت جب کسی واقعے میں اس سے اوپر والی کوئی دلیل نہ ہو. جب اس سے اوپر کوئی دلیل نہ ہو تو اس پر عمل کرنا واجب ہے. وقد ورد فی ذلک الاخبار والآثار، وقد ورد فی ذلک الاخبار والآثار، اور اس میں کئی احادیث اور کئی آثار وارد ہوئے ہیں، تحقیق وارد ہوئے ہیں. فی ذلک، اس میں، یعنی اس کے شرعی حجت ہونے میں. الاخبار والآثار، کئی اخبار، والآثار اور کئی آثار. قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لمعاذ بن جبل، حضرت معاذ بن جبل سے. حین بعثہ الی الیمن، اس وقت جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا. حین بعثہ، جب اس کو بھیجا، بھیجتے وقت. الی الیمن، یمن کی طرف. اچھا جی. حین بعثہ الی الیمن، جب اس کو یمن کی طرف بھیجا. بیما تقضی یا معاذ، بیما تقضی یا معاذ، اے معاذ کس چیز کے ذریعے فیصلہ کرو گے؟ بیما کیا ہے؟
بیما ما استفہامیہ ہے، تو پھر قاعدہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ما استفہامیہ پر جب حروف جارہ میں سے کوئی حرف داخل ہو تو ما کا الف جو ہے وہ حذف ہو جاتا ہے، جیسے عما یتسالون، اصل میں کیا تھا عما، بیما، بیما تقضی یا معاذ، اے معاذ کس چیز کے ذریعے فیصلہ کرو گے؟ قال بھی کتاب اللہ تعالی، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے، کتاب اللہ سے۔ قال فإن لم تجد، حضور نے ارشاد فرمایا اگر کتاب اللہ میں نہ پاؤ، قال بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت معاذ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے فیصلہ کروں گا۔ قال فإن لم تجد، ارشاد فرمایا اگر وہ فیصلہ سنت میں نہ پاؤ، وہ حکم کسی مسئلے کا حکم سنت میں نہ پاؤ، قال فإن لم تجد، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر سنت میں نہ پاؤ، قال اجتہد برأیی، تو حضرت معاذ نے جواب دیا کہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ فصوبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ کی بات کی تصویب فرمائی، یعنی ان کو درست قرار دیا، صحیح قرار دیا۔ فقال الحمد للہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یحب و یرضاہ، اور ارشاد فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، الذی، وہ ذات، وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو اس چیز کی توفیق دی، جس نے توفیق دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے رسول کو، یعنی اللہ کے رسول کے قاصد کو، ما یحب و یرضاہ، جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور جس سے وہ راضی ہوتا ہے، جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں حضور علیہ السلام نے اس کی تصویب فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے رسول کے قاصد کو اس بات کی توفیق دی جس سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قیاس جو ہے اللہ کے نزدیک اور حضور علیہ السلام کے نزدیک امر ممدوح ہے۔ اگر حجت شریعہ نہ ہوتا تو حضور علیہ السلام کبھی بھی اس کی تصویب نہ فرماتے اور اس سے خوش نہ ہوتے، بلکہ حضور علیہ السلام منع فرما دیتے۔ وَرُوِيَ أَنَّ امْرَأَةً خَصْعَمِيَّةً أَتَتْ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت ان ابی کان شیخا کبیرا۔ وَرُوِيَ، اور یہ روایت بھی کی گئی ہے کہ ان امرأۃ خصعمیۃ، کہ قبیلہ خصم کی ایک عورت، اتت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فقالت، اور کہنے لگی، ان ابی کان شیخا کبیرا، کہ میرا باپ بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہے، شیخ کبیر ہے، شیخ کبیر یعنی بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہے، ادرکہ الحج، اور اس کو حج نے پا لیا ہے، یعنی اس پر حج فرض ہو گیا ہے، ولا یستمسک علی الراحلۃ، اور وہ سواری پر جم نہیں سکتا، یعنی سواری پر بیٹھ نہیں سکتا، افا یجزئنی، کیا یہ میرے لیے کافی ہوگا، ان احج عنہ، کہ میں اس کی طرف سے حج کروں، کہ میں اس کی طرف سے حج کروں۔ قال علیہ السلام، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ارائیتی، تو مجھے بتا تیری کیا رائے ہے، تو کیا دیکھتی ہے مجھے بتا، لو کان علی ابی کی دین فقضیتیہ، لو کان علی ابی کی، اگر تیرے باپ پر قرضہ ہوتا، اگر ہو تیرے باپ پر قرضہ، دینون قرضہ، فقضیتیہ، تو اس کی طرف سے تو ادا کر دے، اما کانا یجزئک، کیا وہ تیرے لیے کافی نہ ہوگا، کیا وہ تجھے کفایت نہ کرے گا، اگر تیرے باپ پر قرضہ ہو تو اس کی طرف سے ادا کر دے تو ادا نہیں ہوگا، ہو جائے گا۔ فقالت بلا، تو کہنے لگی بلا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ہو جائے گا، میرے باپ پر اگر قرضہ ہو، اگر میں اس کی طرف سے ادا کر دوں تو وہ قرضہ ادا ہو جائے گا۔ فقال علیہ السلام، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، فدین اللہ احق و اولا، تو اللہ کا جو قرض ہے، اللہ کا جو دین ہے وہ ادا ہونے کا زیادہ حقدار اور لائق ہے، جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین ہے، اللہ کا جو قرض ہے وہ ادا ہونے کا زیادہ حق
حقدار اور لائق ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اللہ کا جو قرض ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے اس بات کا کہ وہ تیرے ادا کرنے سے تیرے والد کی طرف سے ادا ہو جائے۔ تو حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شیخ فانی کے حق میں حج کی ادائیگی کو حقوق مالیہ پر قیاس کیا۔ کس پر قیاس فرمایا؟ حقوق مالیہ پر۔ اور قیاس کی علت مؤثرہ کیا ہے؟ ادائیگی کی طرف بھی اشارہ کر دیا۔ قیاس کی علت مؤثرہ کیا ہے؟ ادائیگی ہے، اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ یعنی جس طرح دوسرے کی طرف سے مالی قرضہ ادا کرنے سے ادا ہو جاتا ہے، اسی طرح دوسرے کی طرف سے حج فرض، جو حج فرض ہے، ادا کرنے سے بھی حج ادا ہو جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حج کو حقوق مالیہ کے ساتھ ملانا اور علت مؤثرہ کو بیان کرنا، یہی تو قیاس ہے، یہی تو قیاس ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قیاس سے قیاس جو ہے حجت شرعیہ ہے، کیونکہ اگر قیاس حجت شرعیہ نہ ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی اس طرح استدلال نہ فرماتے۔ الحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الحق رسول اللہ علیہ السلام الحج فی حق شیخ الفانی بالحقوق المالیۃ واشار الی علت مؤثرۃ فی الجواز۔ الحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحج، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ فانی کے حق میں حج کو حقوق مالیہ کے ساتھ ملایا۔ الحق حضور نے ملایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملایا الحج، حج کو، فی حق الشیخ الفانی، شیخ فانی کے حق میں، یعنی جو بہت زیادہ برا اس کے حق میں، بالحقوق المالیہ، کس کے ساتھ؟ حقوق مالیہ کے ساتھ، واشار الی علت مؤثرۃ، اور واشار الی علت مؤثرۃ فی الجواز، اور علت مؤثرہ کی طرف اشارہ فرمایا، جی جواز کی طرف، فی الجواز، جواز میں، اور اشارہ فرما دیا الی علت مؤثرۃ، علت مؤثرہ کی طرف، فی الجواز، جواز میں، جواز کی علت مؤثرہ کی طرف اشارہ فرمایا، وہی القضاء، اور وہ کیا ہے؟ اور وہ ادا کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ ادا کرنا ہے، وہذا هو القیاس، اور یہی تو قیاس ہے۔ 5 منٹ ہیں باقی، دیکھو۔ وروا ابن الصباغ وهو من سادات اصحاب الشافعی فی کتابہ المسمی بالشامل، اور ابن صباغ نے روایت کیا ہے، وهو من سادات اصحاب الشافعی، جو امام شافعی رحمہ اللہ کے بڑے شاگردوں میں سے ہیں، جو امام شافعی کے سادات مانے سردار، یعنی بڑے شاگردوں میں سے ہیں، فی کتابہ المسمی بالشامل، اپنی کتاب شامل میں، عن قیس بن طلق بن علی، قیس بن طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، انہ قال جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کانہ بدوی، گویا کہ وہ بدوی تھا، یعنی دیہاتی تھا، دیہاتی لگ رہا تھا۔ فقال یا نبی اللہ، تو اس نے عرض کیا اللہ کے نبی، ما ترى، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں، فی مس الرجل ذکرہ بعد ما تودع، اس آدمی کے بارے میں جو وضو کرنے کے بعد اپنے ذکر کو ہاتھ لگا لے، جو وضو کرنے کے بعد اپنے ذکر کو ہاتھ لگا لے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یعنی کیا اس کا وضو ٹوٹا نہیں ٹوٹا؟ اس کا وضو ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹا؟ فقال هل هو الا بضعة منه، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ نہیں ہے مگر اس کے جسم کا ہی ایک ٹکڑا، هل هو الا بضعة منه، کہ وہ نہیں ہے مگر اس کے جسم کا ہی ایک ٹکڑا، بضع اسی میں سے اسی سے ایک ٹکڑا، یعنی اسی کے جسم کا ہی تو ایک
ٹکڑا ہے، وَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ، اور یہی تو قیاس ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا حل ہوا الا بضعۃ منہ، کہ وہ ذکر اس کے جسم کا ہی تو ایک ٹکڑا ہے، وَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ، اور یہی تو قیاس ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں تو حضور نے فرمایا کہ جیسے جسم کا ایک ٹکڑا ہے جی، جیسے اور جس طرح کسی دوسرے عضو کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جس طرح کسی اور عضو کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اسی طرح ذکر کو چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہاں بھی حضور علیہ السلام نے جی ذکر کو جو ہے دوسرے اعضاء جسمانیہ پر قیاس کیا کہ جس طرح جسم کے باقی اعضاء کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اسی طرح ذکر کو بھی ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور علت مؤثرہ کیا ہے؟ علت مؤثرہ نجاست کا نہ لگنا ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں حضور علیہ السلام نے قیاس فرمایا ہے۔ وسئل ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اور سوال کیا گیا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امن تزوج امراتن، کہ جس شخص نے جو ہے کسی عورت سے شادی کی، نکاح کیا، ولم یسمی لہا مہرن، اور اس کے لیے مہر مقرر نہیں کیا، وقد مات عنہا، اور وہ جو ہے فوت ہو گیا، وقد مات عنہا زوجہا، اور اس کا شوہر جو ہے اس کا خاوند جو ہے فوت ہو گیا، قبل الدخول، دخول سے پہلے ہی، پھر وہ صحبت سے پہلے ہی اسے چھوڑ کر مر گیا، فاستمہل شہرن، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے 1 مہینے کی مہلت مانگی، ثم قال، پھر فرمایا، اجتہد فیہ برائی، کہ میں اس میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، فإن کان صوابا، پس اگر یہ وہ قیاس صحیح ہوا، فمن اللہ، تو اللہ کی طرف سے ہوگا، وإن کان خطأ، اور اگر وہ قیاس غلط ہوگا، خطا ہوا، فمن ابن ام عبد، تو یہ ابن ام عبد کی طرف سے ہوگا، ابن ام عبد کی طرف سے ہوگا۔ فقال ارا لہا مہر مثل نسائها لا وقص فیہا ولا شتت، اور فرمایا میرے خیال میں، ارا میں دیکھتا ہوں، میرے خیال میں اس عورت کے لیے اس کی عورتوں کی مثل مہر ہے، لہا اس عورت کے لیے مہر مثل نسائها، اس کی عورتوں کی مثل مہر ہے، لا وقص فیہا، نہ اس میں کمی ہوگی، ولا شتت، نہ اس میں زیادتی ہوگی۔ تو یہاں پر دیکھیں 1 مہینے کی مہلت مانگی اور پھر اس کے بعد اجتہاد کیا، اور اجتہاد فرمایا کہ اگر یہ درست ہوا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر میرا اجتہاد جو قیاس ہے درست نہ ہوا تو یہ ابن ام عبد، یعنی ابن بس اپنی طرف سے ہوگا، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میری طرف سے ہوگا۔ پھر فرمایا میرے خیال ہے کہ اس کے لیے مہر مثل ہے، نہ اس میں کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی۔ تو آپ نے یہ مسئلہ قیاس سے بتایا، کس سے بتایا؟ قیاس سے بیان فرمایا۔ بعد میں پتہ چلا کہ آپ کا جو ہے قیاس جو ہے بالکل سنت کے مطابق ہے۔